يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگتوی خصال مختصر. حمد و ثنا خدائے وحدہ لا شریک کی تعریف اور اللہ تعالیٰ حدیث درود و سلام جان کائنات، جان جہان کائنات، اصل کائنات، اصل وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات، باعث تکوین کائنات، فخر رسول، امام رسول، نور مجسم، شفیع معظم، حامی بکسان، امام الائمہ احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دربار مہربان میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم اور معظم سامعین محترم، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہنے لگے کہ ایک دن صبح فجر کے بعد ہم نے اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رونق دیکھی، سبحان اللہ، حضور کے چہرے کو مسکراتا دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ اس مسکراہٹ اور اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام نے پیغام دیا ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کا امتی اگر آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس پر رحمت نازل فرماتا ہوں، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہوں، میں اس کے 10 گناہ مٹاتا ہوں اور میں اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہوں۔ یہ وجہ ہے میرے حضور کے مسکرانے کی۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑے یا زیادہ۔ حضرات اس امکان آج کی میری گفتگو کا عنوان رحم دل کا نرم ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو نرم دل عطا کیا جائے اور کوشش کر کے بندہ اس طرف آئے تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے جس کو یہ میسر آ جائے کہ وہ شخص رحم دل ہو۔ خالق کی کائنات نے اپنے حبیب نبی دکھیوں کے طبیب رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی کو یہ اعزاز دیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے۔ اب جہانوں کے متعلق مفسرین کہتے ہیں پوری دنیا میں ما سوى اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے یہ سب عالمین میں آتا ہے، چاہے وہ زمین پہ رہنے والے کیڑے ہو، چاہے آسمان میں اڑنے والے پرندے ہو، چاہے سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں ہو، چاہے جنگلوں میں دھاڑنے والے درندے ہو، چاہے نظر نہ آنے والے جن ہو، چاہے پوری مخلوق انسانیت ہو، ہر شخص کے لیے جس کو مخلوق اور جس کو عالم کہا جا سکتا ہے، ہر اس ذات کے لیے رب نے اپنے حبیب کو رحم دل بنا کر بھیجا، کیونکہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی برتی جائے، رحمت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ نرمی سے پیش آیا جائے، نرمی کے ساتھ سلوک کیا جائے، یہ رحمت کا پہلا تقاضا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ رقیق القلب، دل کا نرم ہونا، دل کا نرم ہونا۔ یہ رحمت کا عمومی طور پر مفسرین معنی کرتے ہیں کہ رحمت کا مطلب ہوتا ہے نرم دلی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بطور سرٹیفکیٹ اعزاز عطا فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو ساری مخلوق کے لیے رحم دل بنا کر بھیجا، سب کے لیے رحم دل۔ حضرت تمیم داری صحابی رسول ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ اعزاز ہوا کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے انہوں نے چراغ روشن کیے،
سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار روایات مروی ہیں، لیکن ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ بتاتے ہیں ایک دن ہم اصحاب کے ساتھ رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ کس نے کتنے خوش بخت تیری مسجد کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، فاروق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار عالم کیا ہوگا۔ سرکار علیہ السلام کے پاس بھاگتا ہوا ایک اونٹ آیا۔ تمیم داری صحابی رسول روایت کر رہے ہیں کہ بھاگتا ہوا میرے حضور کی بارگاہ میں ایک اونٹ حاضر ہوا، اور آ کر اس نے گویا اپنے زبان سے میرے حضور کے کان میں کچھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ اصحاب کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے؟ میرے سرکار علیہ السلام نے ساتھ فرمایا صحابہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، اس کے مالکوں نے اس کی خدمت لی 10-12 سال، اور اب یہ بوڑھا ہو گیا اور اب اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آ کر مصطفیٰ کے دامن میں پناہ لے رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز اگر مصطفیٰ کی پناہ لے لے تو آمنہ کے اعلان انہیں پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے اونٹ بھی قربان کیے، حج کے موقع پر نہر کیا آپ نے، اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، لیکن یہاں معاملہ اور تھا، معاملہ تھا پناہ لینے کا، چونکہ اونٹ نے آ کر حضور کی بارگاہ میں پناہ لے لی تھی، اور جو پناہ میرے نبی کی لے لے میرا نبی بھی اسے پناہ عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اونٹ سے مخاطب ہو کر کہا اگر تو سچا ہے تو تیرے لیے فائدہ، اور جھوٹا ہے تو تجھے سزا ملے گی۔ بس اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دوڑتے دوڑتے تلاش کرتے ہوئے مالک بھی کہیں پہنچ گئے۔ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بارے میں یہ اونٹ نے شکایت کی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 3 دن سے ہم اسے تلاش کر رہے ہیں، یہ بھاگا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ اونٹ بھی جب مالک کو دیکھتا نا تو حضور کے پیچھے پیچھے ہو کے چھپنے لگتا۔ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے اتنا عرصہ اس کی خدمت لی، اب نہر نہیں ہونا چاہتا، قربان نہیں ہونا چاہتا، تو تم کیوں قربانی اس کی چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے اب اور خدمات لیں۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، یہ شان نہیں ہے، یہ اعزاز نہیں ہے، یہ مخلوق کے ساتھ اہم نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ذبح ہونا چاہتا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ میرے سرکار نے اسے کہا اچھا پھر یہ اونٹ ہمیں بیچ دو، یہ اونٹ ہم خرید لیتے ہیں۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 100 درہم میں۔ میرے سرکار نے 100 درہم عطا کیے، اونٹ کو خریدا۔